Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دن اور رات کو یعنی ایام کو پیدا کیا اور 12 مہینے میرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان مہینوں میں سے اور ان ایام میں سے جس کو چاہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے، 4 مہینوں کو میں نے مقدس بنایا ہے، محترم بنایا ہے۔ ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے۔ پہلا ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 ماہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے بنائے ہیں۔ ایک اس میں ماہ محرم الحرام بھی ہے کہ جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے باعزت مہینوں میں ایک مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایام میں، دنوں میں جس دن کو چاہے فضیلت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی کو پورا اختیار ہے کہ جس دن کو چاہے فضیلت بخشے۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے عاشورے کو یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت اور خصوصیت بخشی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہود یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پیغمبر کو، اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن یعنی 10 محرم الحرام میں قبطیوں سے نجات دلائی تھی، تو اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ان یہودیوں سے زیادہ ہم قریب ہیں، ان کے دین کے، ان کے مذہب کے ہم زیادہ قریب ہیں، تو ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور ترغیب بھی دی اور فرمایا وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، کہ ایک دن قبل اس سے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد اس کے روزہ رکھ لو، تاکہ اس عمل میں یہود کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ عملاً تھوڑی سی اس میں مشابہت ہو رہی تھی کہ اس عبادت میں روزہ رکھنے میں مشابہت ہو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن قبل یا ایک دن بعد میں اس کے ساتھ روزہ رکھ لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا حلیہ اپناتا ہے، جس قوم کے طور و طریقے کو اپناتا ہے، اس سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے خیالات کو اپناتا ہے، اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گویا اسی قوم میں سے سمجھا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرق باطلہ کی مشابہت سے حتی الوسع بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے، اس میں ہمیں اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خالق الایام ہے، جس دن کو چاہے وہ فضیلت بخش سکتے ہیں۔ اب ہمیں اسباب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس کے اسباب میں سے چند ایک وجوہات یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس میں نجات ملی، یہ صحیح روایت سے اتنی بات ملتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ اشکال اور شبہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10 محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اور صحابہ کے دور ہی سے 10 محرم الحرام کی فضیلت مسلم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان بھی فرمایا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 برس بعد واقع ہوا۔ تو ہاں، یہ ایک فضیلت کی بات ہو سکتی ہے کہ اس محرم دن میں، اس فضیلت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ اور فضیلت میں
فضیلت کے بڑھاوے کی بات ہے، لیکن اسی کی وجہ سے فضیلت ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں فضیلت کا باعث ہے، تو بس فضیلت کا حامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کرنے کے کام بتائے، اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ یہ اس خرچ کرنے کی جو روایت ہے کہ عاشورے کے دن اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، یہ جتنی روایات میں آیا ہے یہ سب روایات کمزور ہیں، لیکن چونکہ مختلف نقلوں سے یہ نقل ہوئی ہے، مختلف طرق سے یہ نقل ہوئی ہے، تو قاعدے کے اعتبار سے جب ایک حدیث مختلف طرق سے نقل ہوتی ہے کہ بہت سے احباب اس کے نقل کرنے والے ہو جائیں، تو حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حدیث درست ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اکابرین کا ایک تجربہ بھی ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں زیادتی کرتا ہے، دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، سال بھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں رزق کے اعتبار سے۔ ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مخصوص عمل کرنے کی وجہ سے اگلے 10 محرم الحرام تک موت نہیں آئے گی، اور اس کے لیے مخصوص عمل یہ ہے کہ غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور نماز کے اندر مخصوص دفعے سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے کہ اتنی عادت پوری ہونی چاہیے، اور پھر مخصوص دعائیں ہیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اسلام کے اندر تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی ترغیب دی کہ آدمی کو چاہیے کہ موت کو یاد کرتا رہے، اور آدمی ایسا نہ ہو کہ سال بھر غافل رہے اور بس ایک دن عمل کر کے یہ اطمینان سے بیٹھا رہے کہ اگلے سال تک میری موت نہیں آئے گی۔ موت کا وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر اس 10 محرم الحرام میں کوئی مخصوص عمل کر لے تو اگلے سال تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ لہٰذا جتنی بھی چیزیں لوگوں میں رواج پائی ہیں، اس کو ترک کر دینا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص ضروری سمجھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ بدعت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو ہمیں شریعت کے حدود اور دائرے میں رہ کر اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو اعمال اور جو افعال کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم ان کو بحسن و خوبی انجام دیں، یہی ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا ہے۔ اور جو ان کے علاوہ ہیں، روزہ رکھنے کے علاوہ ہیں، اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے علاوہ جتنے بھی مخصوص اعمال اس دین کے بتائے جاتے ہیں، یہ سب کہیں سے ثابت نہیں۔ کریم کے برسوں زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، کہیں یہ عمل نہیں ملتا، بلکہ بعد کے لوگوں نے اس چیز کو پیدا کیا اور لوگوں کے اندر اس کے مختلف فضائل بیان کر کے اس کو ترویج دے دی ہے۔ اور لوگوں کے اندر یہ بھی ایک خاص بات مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور 10 ہی محرم الحرام کا دن تھا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا کہ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا ملی اور ان کو خشکی پر اترنے کا موقع ملا، اور وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قندیل سے پھینکا گیا اور وہ جا کر آگ میں پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار ہونے کا حکم دیا، اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ سب جتنی بھی ہیں، یہ ان کا کہیں صحیح روایت سے ثبوت نہیں ملتا، بلکہ لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کی فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت والا بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہی سبب ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا کہ یہ فضیلت والی ہوگی۔ ہمیں اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، صحیح روایت سے صرف اتنی بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبطیوں سے یعنی فرعونیوں سے نجات دلائی، اور فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی، اور وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے ہموار کیے۔ یہ ایک واقعہ صحیح روایت سے ملتا ہے۔ بقیہ اور اسباب تلاش کرنے کی اور جو اعمال ثابت ہیں ان کے علاوہ میں لگنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔
اور جن چیزوں کو جتنے اعمال کو کرنے کا اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یہی شریعت کا عین حکم ہے۔